انشاءاللہ. رضوان صاحب ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ مفتی صاحب شکاگو سے. اچھا فرمائیے. ایک کامنٹ ہے اور ایک سوال ہے. میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور اس سے پوری طرح سے مستفید ہونے کے لیے اس کو میں ڈی وی آر پہ ریکارڈ کر کے بھی بعد میں دیکھتا ہوں تاکہ کوئی چیز بھول نہ جاؤں. میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مفتی صاحب وظائف بتاتے ہیں کئی دفعہ وہ وظائف پورے ہونے سے پہلے ہی اس کے مثبت اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تو بے شک میرے خیال میں تو یہ بے شک اللہ کے کلام کی برکت اور عظمت ہے. تو جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کیوریس قسم کا. ہمارے آبا اجداد نے اللہ کی خدمت کی ہے مفتی صاحب کی طرح، لیکن ایک چیز جو مجھے ہم تک نہیں پہنچی وہ یہ کہ آپ جو مختلف وظائف بتاتے ہیں، اور یہ میں بہت ہی ریسپیکٹفلی سوال پوچھ رہا ہوں، مختلف وظائف جو بتاتے ہیں کہ اس کو 41 دفعہ پڑھیں یا 72 دن پڑھیں، یہ علم کہاں سے ڈیولپ ہوا، کس طرح سے یہ ایوالو ہوا، اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکے تو بڑی مہربانی. شکریہ. اچھا، بڑا اچھا سوال ہے جی. جی ہاں، یہ علم جو ہے وہ قرآن و احادیث سے ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی احادیث میں مختلف وظائف کی تاثیریں، مختلف چیزوں کے علاج خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. خاص طور پہ علم کا ایک وہ حصہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا، یہ اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوا ہے. تو اس لیے یہ نصوص سے یہ علم منقول چلا آتا ہے، اور پھر مشائخ کے تجربات ہیں، ان کے مشاہدات ہیں کہ کن آیات کی کیا تاثیرات ہیں، کیونکہ ہر آیت کی، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو شفا کو اللہ نے مطلق رکھا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ دل کی شفا ہے یا بدن کی شفا ہے، بس مطلق شفا ہے. تو گویا کہ شفا جس چیز کی شفا ہوگی، بدن کی شفا ہوگی، دل کی شفا ہوگی، روح کی شفا ہوگی، تو ہر چیز کے لیے قرآن کو اللہ نے شفا بنا دیا ہے. تو مادی دنیا کی شفا ہو، جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درد کے لیے بتلا دیا کہ سورہ فاتحہ کے جھاڑ کر لو. گھر میں فقر و فاقہ ہے تو آپ نے بتلا دیا کہ مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ لو. اگر دل بے چین ہے اور سٹریس محسوس کر رہے تو فرما دیا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تو دل کی تسکین ملے گی. اس طرح فرمایا کہ جادو ٹونا اگر ہو گیا، جنات تنگ کرتے ہیں، تو جس گھر میں جو ہے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جنات اور جادو ٹونا نہیں ٹھہرتا. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی، صورتوں کی جو ہے یہ سب کی جو ہے وہ منافع اور فوائد بتلائے ہیں. اور وہی علم جو ہے وہ آگے چلتا چلتا وہ آرگنائز اور منظم ہوتا چلا گیا. اسی طرح پھر مشائخ نے اس کو منظم کر لیا کہ بیماری فلاں بیماری کے لیے کیا ہے، فلاں پریشانی کے لیے کیا ہے. اور پھر جو ہم مدت بتاتے ہیں میکسیمم بتا دیتے ہیں کہ 92 ڈیز کر لیں، تو لیکن یہ اس سے پہلے بھی اس کی شفا ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 92 ڈیز کے بعد ہی ہوگی. تو یہ ایک میکسیمم ہوتی ہے مدت اندازن، تو شفا جلدی ہو سکتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جلدی اس کا نفع ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی کے لیے اس کے پڑھنے کی تاثیر جلدی ظاہر ہو جاتی ہے، کسی کے لیے دیر سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ علم جو منقول چلا آتا ہے اور نصوص قطعیہ سے، قرآن و سنت سے، احادیث سے ہے، اور خود صحابہ کے عمل سے یہ چلا آتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ کسی قسم کی اس میں کوئی وہ ممانعت کی کوئی چیز نہیں ہے.